بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے بیرسٹر محمد شہروز اقبال۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسپلین کریں گے یو کے میرج وزٹر ویزا۔ یہ ویزا اس پرپز کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ اگر آپ یو کے میں شادی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں سیٹلڈ نہیں ہونا چاہتے آفٹر میرج، آپ وہاں سے واپس اپنی کنٹری میں آنا چاہتے ہیں، تو اس میں ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ فرض کریں آپ ایک پاکستانی نیشنل ہیں اور آپ یو کے نیشنل سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو جو یو کے کی شادی ہے وہ اس کا جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں وہ پاکستان کی شادی سے ڈیفرنٹ ہیں، کیونکہ جو پاکستان کی شادی ہے نکاح سرمنی ہے، ایک میرج سرمنی ہے، وہ ریکگنائز نہیں ہے یو کے میں۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ یو کے میرج وزٹر ویزا اپلائی کیا جاتا ہے۔ اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو پاکستان کا نیشنل ہے وہ یہ ویزا اپلائی کرتا ہے اور ادھر جا کے وہ آپ کا جو اسپاؤس ہے وہ جس کونسل میں ریزائڈ کر رہا ہوتا ہے، آپ اور آپ کا اسپاؤس اس کونسل میں جا کے اکٹھے ایک نوٹس فارم ہوتا ہے وہ سبمٹ کرتے ہیں۔ اس نوٹس فارم میں آپ یہ ڈیٹیل مینشن کرتے ہیں کہ ہم ود ان 6 months یا ود ان دس ٹائم پیریڈ جو ویزا ایشو گرانٹ ہوا ہے اس سے پہلے ہم اپنے میرج سرٹیفکیٹ، ایک جو لائسنسڈ وینیو ہے جو کہ یو کے وی آئی کی ویب سائٹس کے اوپر لسٹ ہے جس کی میں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک ڈال دوں گا، اس میں ہم اپنی میرج سیرمنی ہولڈ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں جو آپ کا یو کے اسپاؤس ہے، جیسے ہی آپ پاکستان سے یہاں سے ٹریول کرتے ہیں آفٹر 1 week آپ جا سکتے ہیں، یعنی کہ اس سے نیکسٹ ڈے ہی آپ نہیں کونسل میں جا سکتے نوٹس کو فل کرنے، اور آپ کی شادی کا جو بھی پلان ہے مطلب اس سے ایٹ لیسٹ 29 ڈے پہلے آپ نے 29 days پریور آپ نے نوٹس سبمٹ کروانا ہوتا ہے کونسل میں، ٹھیک ہے جی۔ اب جیسے ہی آپ وہاں ٹریول کیا 7 days گزر گئے، نوٹس آپ کٹھے گئے دونوں، اور متعلقہ جس ریزیڈنس میں آپ کا وہ اسپاؤس یو کے کا رہ رہا ہے اس کونسل میں جا کے آپ نے نوٹس جمع کروا دیا، پھر اس کے بعد آپ کی ایک سرمنی ہیلڈ ہوتی ہے ایک لائسنس وینیو پہ، پھر وہ لائسنس وینیو پہ ایک منسٹر ہوتا ہے جو آپ سے اوتھ ٹیکنگ سرمنی ہوتی ہے ساری، آپ سے وہ جو پرومسز ہوتے ہیں میرجز کے وہ ایکسچینج ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو منسٹر ہے وہ متعلقہ کونسل کو وہ رپورٹ کرتا ہے وہ والا ڈاکومنٹ، اور پھر وہ متعلقہ کونسل جو ہے وہ ایک میرج سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے، اور پھر اس یو کے قانون کے مطابق آپ کی جو میرج ہے وہ ریکگنائز ہو جاتی ہے۔ اس میں چند ریکوائرمنٹس ہیں، اگر آپ صرف شادی کی نیت سے جانا چاہتے ہیں اور وہاں سیٹل نہیں ہونا چاہتے اور واپس آنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کا جو یو کے اسپاؤس ہے وہ یا تو برٹش نیشنل ہونا چاہیے، یا اس کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہونا چاہیے، یا ریفیوجی اسٹیٹس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ تب ہی وہ آپ کو ایز اے اسپاؤس اسپانسر کر سکے گا نا، کہ یہ تبھی وہ آپ کو ایز اے یو کے میں ریکگنائزڈ میرج ہو سکے گی جب ایٹ لیسٹ ایک جو پارٹنر ہوگا وہ آپ کا اس کے پاس ان چاروں اسٹیٹس میں سے کوئی ایک اسٹیٹس موجود ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک نان سیٹلمنٹ ویزا کیٹیگری ہے، یعنی کہ یہ آپ کوئی سیٹلمنٹ روٹ پہ نہیں جا رہے، یہ اگر صرف شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور شادی کر کے واپس آنا چاہ رہے ہیں تو یہ ویزا اس پرپز کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اب اس میں کوئی فنڈس کی ریکوائرمنٹس نہیں ہے، یعنی کہ اسپاؤس کی کوئی انکم کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، جیسے ہم نے دیکھا یو کے فیملی ویزا میں ایز اے اسپاؤس اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کا جو یو کے کا نیشنل اسپاؤس ہے اس کی انکم ریکوائرمنٹ منیمم 18,600 ہے۔ اس ویزا کیٹیگری میں ایسی کوئی ریکوائرمنٹس نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کا جو اسپاؤس ہے جو پاکستان سے جا رہا ہے نیشنل آپ کا شادی کر کے وہاں، اس نے وہاں سیٹل نہیں ہونا، اس نے 6 ماہ بعد واپس آ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کوئی آئٹس کی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، آئٹس کی ریکوائرمنٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا جو پاکستانی نیشنل آپ کا اسپاؤس ادھر جا رہا ہے وہ وہاں رہنے کی نیت سے جا ہی نہیں رہا، وہ صرف شادی کرنے کی نیت سے جا رہا ہے، جیسے ہی وہ شادی کمپلیٹ ہوگی تو وہ واپس آ جائے گا، اور آپ کا جو اسپاؤس ہوگا وہ بھی جو یو کے نیشنل اسپاؤس ہوگا وہ آپ کے ساتھ پاکستان میں آ کے ریزائڈ کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی جو طریقہ کار ہم نے بتا دیا کہ اس طریقے سے نوٹس ہوگا، اس طریقے سے سرمنی ہیلڈ ہوگی، یہ سارے چیز۔ اب اس کی ریکوائرمنٹ بھی ہم نے یو کے نیشنل اسپاؤس کی بھی بتا دی۔
اب جو پاکستانی نیشنل اسپاؤس ہے اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ اس میں کوئی انگلش کی ریکوائرمنٹس ضروری نہیں ہے، اس کی صرف ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ اس کا ریلیشن شپ جینوئن ہونا چاہیے۔ ریلیشن شپ جینوئن میں پہلے بھی ایکسپلین کر سکا ہوں، آپ شو کر سکتے ہیں، آپ نے جوائنٹ اکاؤنٹس شو کر سکتے ہیں، آپ نے ایک دوسرے کے اوپر جو ایکسپینڈیچرس کیے ہیں وہ کر سکتے ہیں، آپ ہوٹل بکنگس شو کر سکتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے لیے جو شاپنگس کی ہیں وہ شو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک دوسرے کے لائف انٹرسٹ کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ، ایجوکیشن اور ان کا فیوچر پلانس، یہ سارے ایک دوسرے کا نالج آپ شو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں جو سب سے ضروری چیز ہے ویزا اپلائی کرنے سے پہلے تو آپ کی اگر جو پاکستانی نیشنل ہیں یا یو کے کا نیشنل، جو دونوں اسپاؤسز کی آپس میں شادی ہو رہی ہے، اگر تو ان کی کوئی پریویس میرج ہے تو وہ یا تو ڈیورس ہونی چاہیے یا کورٹ انلمنٹ ہونی چاہیے، اور اس کا کورٹ سے ڈاکومنٹ ہونا ضروری ہے، کیونکہ یو کے میں دوسری میرج جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ یعنی ہونا چاہیے، وہ بھی میں نے ایکسپلین کر دیا۔ تیسرا یہ ہے کہ جو پاکستانی نیشنل آپ کا یہاں سے ٹریول کر رہا ہے، اس کی نیت وہاں پرماننٹ اسٹے سیٹلمنٹ کی نہیں ہونی چاہیے، اس کی نیت ہونی چاہیے کہ 6 ماہ بعد میں واپس اپنی کنٹری میں آؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ اب تیسرا یہ ہے کہ جو آپ کا پاکستانی نیشنل یہاں سے ٹریول کر رہا ہے، اس کے پاس کم سے کم اتنے فنڈز ہونے چاہیے کہ وہ اپنی ٹریول ان اینڈ آؤٹ کا جو ایکسپینڈیچر ہے اور وہاں جو ڈیورنگ اسٹے کا ایکسپینڈیچر ہے وہ افورڈ کر سکتا ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ ادھر میرج رجسٹر کروانے جا رہے ہیں تو آپ کو وینیو بکنگ کرنی ہوگی، تو وہ وینیو کی بکنگ کی ای میلز جو ہیں، جو بکنگ کنفرمیشنس ہیں، وہ آپ کو ویزا اپلیکیشن کے ٹائم آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، کہ آپ بتائیں گے کہ ویزا اپلیکیشن میں کہ میں جیسے ہی مجھے ویزا گرانٹ ہوگا تو ود ان 2 منتھ 3 منتھس میں یہ والی وینیو ہم نے بک کی ہوئی ہے، ادھر ہماری شادی رجسٹرڈ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ وینیو بکنگ کی رسیٹ ہونی چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ وینیو بکنگ بھی ہو گئی، اور پھر یہ ساری پروسیجر ہونے کے بعد اس میں جو مین چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی ہیلتھ سرچ چارج کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی منیمم انکم کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آئٹس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک نان سیٹلمنٹ روٹ ہے، اور آپ ایک صرف میرج رجسٹرڈ کرنے کے لیے سے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی میرج رجسٹرڈ ہو جائے گی آپ واپس آ جائیں گے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی پابندی بھی نہیں ہے کہ آپ واپس آئیں۔ اگر فرض کریں آپ کی وہاں میرج رجسٹرڈ ہو گئی اور آپ وہاں جانا فردر رہنا چاہتے ہیں، تو آپ جیسے ہی یہ آپ نے میرج رجسٹر ویزے پہ میرج رجسٹر کر لی تو آپ سوئچ کر سکتے ہیں یو کے فیملی ویزا میں ایز اے اسپاؤس، یعنی کہ یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے شادی کر لی تو اب آپ واپس ہی جائیں گے، اس میں آپ سوئچ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر آپ یو کے فیملی ویزا میں جیسے ہی آپ سوئچ کریں گے آپ کو وہ 5 سال کا ویزا ملے گا، پھر آپ وہاں سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں ادھر آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن اس ویزا کے اوپر، یہ جو آپ کو وزٹر ویزا ملے گا، اس کے اوپر نہ آپ اس ٹائم پیریڈ کے اوپر نہ آپ وہاں اسٹڈی کر سکتے ہیں، نہ آپ پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ وہاں کوئی ورک جاب کر سکتے ہیں، نہ سیلف امپلائڈ ہو سکتے ہیں، نہ کوئی آپ پبلک فنڈز کلیم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم نے ایکسپلین کر دیا میرج یو کے میرج وزٹر ویزا۔ اگر آپ یو کے میں میرج رجسٹر کرنا چاہتے ہیں اور سیٹلمنٹ نہیں چاہتے، صرف میرج رجسٹر کر کے واپس اپنی کنٹری میں آنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارا پروسیجر ہم نے اس ویڈیو میں ایکسپلین کر دیا۔ اور جو سیٹلمنٹ کے لیے میرج کے بعد سیٹلمنٹ کے لیے جو ویزا کیٹیگری ہے، وہ میں نے ایک علیحدہ ویڈیو اس کے بارے میں بنائی ہوئی ہے، جس کا نام ہے یو کے فیملی ویزا ایز اے اسپاؤس، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔